روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سعید اشرفن پروگرام کلام کی روشنی میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں، بڑے ہی خاص اور دلچسپ موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، پاسبانی خطوط پر سوالات۔ آج ایک بار پھر اس خاص موضوع کے متعلق بڑی خاص شخصیت ہیں محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب۔ پادری صاحب، آج کے اس ایپیسوڈ میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سرش، میں آپ کا اور آپ کے ادارے کا بہت شکر گزار ہوں کہ ان انتہائی اہم خطوط کے تعلق سے آپ نے یہ پروگرام مرتب کیا تھا کہ ہم سیکھیں اور سکھا سکیں۔ جی پادری صاحب، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے بڑی خاص باتوں کو سیکھا، کلیسیا کے بارے میں سیکھا، کلیسیا کی اہمیت کے بارے میں سیکھا، کلیسیا کے عقیدے کے بارے میں سیکھا۔ پھر بہت سے مترجمین بہت سارے سوال کرتے ہیں ان خطوط کے متعلق، ان باتوں کے بارے میں سیکھا اور جانا۔ آج جو سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ان خطوط میں فضل اور روح القدس کا ذکر نہیں ہوا، کیا ان موضوعات کی اہمیت وقت کے ساتھ ختم ہو چکی ہے؟ اس کے بارے میں بتائیے گا۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت اچھا کہہ لیں کہ سوال کیا آپ نے۔ جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور علم الہی کا مطالعہ کرتے ہیں تو فضل اور روح القدس جو ہے یہ ہمیں پیدائش کی کتاب کے پہلے باب سے مکاشفہ کی آخری آیات تک ملتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ پولوس ان کا ذکر نہیں کرتا، یہ لوگوں کی جہالت یا کم علمی ہے۔ جی، جہالت اور کم علمی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ افسس کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے تو میں نے 3 باتیں بتائیں کہ وہاں کلیسیا کو، پاسبانوں کو، وہ جو باتیں لکھتا ہے اس میں پہلی بات وہ یہ لکھتا ہے کہ کلیسیا زندہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ خدا نے، باپ نے بنائے عالم سے پیشتر ایمانداروں کو یا مقدسین کو اس کلیسیا میں شامل ہونے کے لیے چن لیا۔ تو اس نے لکھا ہے پاک کلام میں کہ یسوع کے خون سے ایمانداروں کو، جنہیں انہیں مقدسین ٹھہرایا، وہ اس لیے مقدسین ہیں یا ایماندار ہیں کیونکہ ان پر یسوع کے خون سے مخلصی کی مہر ہوئی۔ تیسری بات میں نے بتائی تھی پچھلے قسط میں کہ چونکہ ان پر خون سے مہر لگی ہے، اس لیے پاک روح جو ہے وہ قبولیت کی کسی بھی ایماندار کو روح بخشتا ہے۔ جی، اگر پاک روح ایماندار کو روح نہیں بخشتا بالکل، تو پھر ایماندار کبھی بھی خدا کے پاک کلام کی روشنی کے باوجود خدا کی محبت اور اس کی مخلصی کا تجربہ نہیں کر سکتا، نئی پیدائش کا تجربہ نہیں کر سکتا۔ لیکن دیمس نے یہی تو سوال کیا تھا یوحنا کی انجیل کے 3 باب میں کہ میں کیا کروں؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا، تو ایک سردار ہے، شرع کا عالم ہے، تو صاحب علم شخص ہے، تو جاہل نہیں ہے، تجھے معلوم نہیں کہ روح القدس سے پیدا ہونا کتنا ضروری ہے؟ اور پھر پہلے باب میں یوحنا کی انجیل میں وہاں اس نے واضح طور پر بیان کیا کہ جو قبول کرتے ہیں، جتنوں نے قبول کیا، اس نے انہیں، بھیڑ کو نہیں، جنہوں نے قبول کیا، اس بھیڑ میں سے جتنوں نے قبول کیا، اس نے، کس نے؟ خداوند یسوع نے یا خدا باپ نے انہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخشا۔ اور پھر 13ویں آیت میں اس کو اور زیادہ کلیئر کر دیا، وہ نہ خون سے، نہ گوشت سے، نہ انسان کے ارادے سے،
نہ دنیاوی پروسیس سے، نہ دنیاوی ٹیکنالوجی سے، بلکہ کیا لکھا ہے؟ خدا سے پیدا ہوئے۔ اب جو خدا سے پیدا ہوئے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ ان کی زندگی میں روح القدس نہ ہو اور وہ روح القدس کے باعث فضل کی حقیقت کو نہ جانتے ہوں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ تو میں نے جو بتایا تھا اس میں لکھا ہے کہ تم پر پاک روح کے وسیلے قبولیت کی مہر لگی ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ مسیح کا جو بدن ہے وہ اپنے اندر جی اٹھنے کی قدرت رکھتا ہے۔ چونکہ مسیح میں جی اٹھنے کی قدرت رکھتا ہے، اس لیے نجات بذریعہ خدا کا فضل ہے۔ یہ خدا کے فضل سے انسان کو ملتی ہے، اس کے اعمال حسنہ سے نہیں ملتی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جس میں مسیح یسوع کا تخم ہے یا خدا باپ کا تخم ہے، وہ تخم تو جی اٹھے گا، کیونکہ بدن تو نہیں جی اٹھتا، دنیاوی تخم تو نہیں جی اٹھتا۔ جس میں مسیح یسوع کو قبول کرنے کے بعد خدا کے کلام کا تخم موجود ہے، اور وہ خدا کے تخم سے پیدا ہوا ہے۔ 13ویں آیت کے مطابق خدا کے تخم کو تو نہ فنا ہے نہ موت ہے، نہ وہ زمین کے قبضے میں رہ سکتا ہے، جس کا ثبوت مسیح یسوع نے خود جی کر لوگوں کو یہ دیا کہ اگر یہ بدن مسیح یسوع بھی جب اختیار کر لے تو مسیح یسوع جی اٹھے گا۔ اسی لیے پولس کہتا ہے کہ وہ جی اٹھنے والوں میں چونکہ پہلا اٹھا، اس لیے ہم بھی جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اس کے کلام کی قدرت کے وسیلے جی اٹھیں گے۔ اور اسی کو وہ بیان کرتا ہے کہ یہ جو بدن آج ہمارے پاس ہے، جس پر مہر ہوئی ہے، جو لہو سے خریدا گیا ہے، جس پر خدا کے پاک روح کی مہر ہوئی ہے، یہ خداوند کے فضل سے جی اٹھے گا۔ تو جب وہ یہ باتیں کرتا ہے تو پھر فضل کی بھی بات کرتا ہے، جی اٹھنے کی بات بھی کرتا ہے، وہ روح القدس کی بات بھی کرتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کلیسیا کو اعتقادات پر تعلیم دے اور مسیح کے فضل اور خدا کے اس فضل کی بات نہ کرے۔ اس لیے وہ تو فوکس ہی اس بات پر کرتا ہے کہ ہماری نجات خدا کے فضل کا نتیجہ ہے، کیونکہ فضل جو ہے وہ خدا کا کلمہ ہے۔ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں وہ کہتا ہے ابتدا میں کلام، وہ سارے پہلی 4 آیات خدا کے ساتھ تھا، اس کے وسیلے ساری چیزیں پیدا ہوئیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ وہی کلمہ، وہ کلام جس کے وسیلے ساری چیزیں پیدا ہوئیں، وہ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اس کا ہم نے ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ فضل ہی ہے جو کلمے کی صورت میں ہے، جو کلام کی صورت میں ہے، جسے ہم قبول کرتے ہیں، اور وہ کلام جسے ہم قبول کرتے ہیں، خدا کا کلام چونکہ خدا کا تخم ہے، اس لیے ہمیں فضل سے نجات ملتی ہے، بلکہ غیر فانی تخم سے جو خدا کا کلام ہے، بلکہ غیر فانی تخم سے جو خدا کا کلام ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے، چونکہ ہم خدا کے کلام کے تخم سے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے جو نئے سرے سے پیدا ہوا ہے اس پر قبر اور موت کا اختیار نہیں ہے، اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ خدا نے اپنے روح القدس سے مہر کی اور اپنے فضل سے ہمیں اپنے کلام سے زندگی دی۔ ان خطوط کی روشنی میں اور بائبل مقدس کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے لیے خدا نے جب اسے تخلیق کیا تو اس کے 3 مقاصد ہیں۔
جی پہلا مقصد تو اس کا یہ ہے کہ وہ خدا کی عبادت کرے. بے شک. خروج کی کتاب کے 20ویں باب میں جب وہ توریت یا شریعت یا 10 حکم دیتا ہے تو وہاں بڑی خوبصورت زبان استعمال کی گئی ہے، سنا اسرائیل، اور پھر آگے لکھا ہے اور کان لگا. یعنی ایک شخص ایک بات کو اتنا اتھینٹک طریقے سے بیان کرنا چاہتا ہے کہ جو سننے والا ہے یا جس سے وہ مخاطب ہے اس کی سوچ اور اس کے کان اور سماعت سب کچھ اس سننے والے کی آواز پر مرکوز ہو جائے. صحیح. سرکہ سن اے اسرائیل اور کان لگا. کان لگا. کیا کان لگا؟ کہ خداوند تیرا خدا میں ایک خدا ہوں. کیونکہ میں ایک خدا ہوں اس لیے میرے حضور غیر معبودوں کی پرستش نہ کرنا. یہ پہلا مقصد ہے. انسان کسی بھی طرح سے آج جو مرضی نظریے رکھے، جو مرضی عقیدے رکھے، حکم یہ ہے ایک خدا کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ خداوند تیرا خدا میں ایک خدا ہوں. چونکہ ایک خدا کی عبادت کرنی ہے اس لیے بت پرستی کی قطعاً گنجائش نہیں. دوسری بات جس کے لیے خدا نے انسان کو یا انسان کا جو فرض اولین ہے وہ ہے خدا کی عبادت کرنا اور بت پرستی نہیں کرنا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پاک بنے، جس طرح کیونکہ اس کا بنانے والا پاک. پیدائش کی کتاب میں بھی یہی لکھا ہے، استثناء میں بھی یہی لکھا ہے، احبار کی کتاب میں بھی یہی لکھا ہے. مقدس پطرس بھی اپنے خط میں یہی کہتے ہیں کہ پاک بنو کیونکہ تمہارا بلانے والا پاک. تیسری بات جس کے لیے انسان پر جو لازم ہے، اس کی زندگی میں لازم ہے، نمبر 1 خدا کی عبادت کرے، دوسری بات پاک بنے، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے ہم جن سے اس قدر پیار کرے جس قدر خدا نے اس سے پیار کیا ہے. یہ 3 بڑے مقاصد ہے کسی بھی ایماندار کے لیے، اور جو ایماندار ان مقاصد کے ساتھ ان مقاصد کو پورا کر کے ان مقاصد کی روشنی میں زندگی نہیں گزارتا اس کی عبادتیں بے مقصد ہے، بے پھل ہے. سب سے پہلی بات وہ اپنے خدا کی عبادت کرے. صحیح. کیوں؟ وہ ایک ہے. کیونکہ وہ ایک ہی خدا ہے جس کو ہر سجدہ واجب ہے، اس لیے اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں. اس کا ذکر اعمال کی کتاب کے 4 باب میں مقدس پطرس تھوڑا سا فرق الفاظ میں بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آسمان کے تلے اس زمین پر، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، آسمان کے تلے اس زمین پر، کیونکہ آسمان تو کئی ہیں، سائنسدان کچھ بھی کہے، جتنے بھی ہیں، وہ جو بھی ہے، ان کے تلے اور اس زمین پر. وہ کہتا ہے یسوع نام کے سوا کوئی دوسرا نام بخشا نہیں جو سجدے یا تمجید یا عبادت کے لائق ہے. کوئی اور نام بخشا ہی نہیں گیا. اور پھر خطوط میں پولس بیان کرتا ہے چونکہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے اس صورت کو اپنے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ خادم کی صورت اختیار کی، اور اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا
جو زمین کے نیچے. نیچے ہے. اس لیے ہمیں ایک خدا اور مسیح یسوع اور خدا ثالوث کے سوا کسی دوسرے کے سامنے عبادت کے لیے جھکنے کی اجازت نہیں، اور خدا اس کو پسند نہیں کرتا. دوسری بات کہ نہ صرف وہ اس طرح کی عبادت پسند کرتا ہے، بلکہ وہ یہ بھی کہتا ہے پاک بنو. دنیا نیک بننے کی بات کرتی ہے. خداوند یسوع کو اس نے کہا ہے نیک استاد، اس نے کہا نیک ایک ہی ہے، اور وہ بھی آسمانی خدا. پولس کہتا ہے کہ ہماری نیکیاں جن پر ہم بڑا فخر کرتے ہیں، وہ کہتا ہے گندی دھجیوں کی مانند ہے. کوئی خدا کا طالب نہیں، ایک بھی نہیں. تیسرے باب میں کہتا ہے رومیو میں، سب نے گناہ کیا خدا کے اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں. اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور سزا والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا، یہ اس کی قابل بھی یہ جہالت ہے. کیونکہ یسوع نام کے سوا کوئی دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا جس کے وسیلے نجات ہو. اب ایماندار جو ہے وہ نیکیاں کر کے ایماندار نہیں بنتے. یہ فرق جو ہے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے. وہ نیکیاں کر کے رسومات پر ایمان رکھ کے رسومات کے ذریعے نجات یافتہ نہیں بنتے. اگر رسومات کے ذریعے نجات مل سکتی تو پھر یسوع کو اس دنیا میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ یسوع کے آنے سے پہلے توریت کی صورت میں، صحائف الانبیاء کی صورت میں، سلیمان بن داؤد کی تحریرات کی صورت میں دنیا پر ایک بے شمار الہام کا ایک بہت بڑا بادل چھایا ہوا تھا، جس میں ہر طرح کی برکتیں اور نعمتیں تھیں، اور لوگ ان پر عمل کرتے تھے. اور لوگ جب ان پر عمل کرتے تھے تو خدا ان کی اس راست بازی کو، یہ اس ایمانداری کو قبول بھی کرتا تھا. پھر ضرورت کیا تھی؟ اگر ہم دیگر مذاہب میں دیکھتے ہیں تو گوتم بدھ مسیح یسوع سے 500 سال پہلے تھا. گوتم بدھ. اب گوتم بدھ کے اگر آپ ان 16 لیکچرز کا مطالعہ کریں، ان 16 لیکچرز میں توریت کے بعد یا شریعت کے بعد سب سے بہترین ایتھکس یا اخلاقیات کی تعلیم دی گئی. صحیح. تو پھر مسیح یسوع کو اخلاقیات کی تعلیم دینے کی متی کی اور لوکا کی اناجیل میں ضرورت کیا تھی؟ ایتھکس تو پہلے سے تھا، اخلاقیات تو پہلے سے تھی، اور وہ بڑے خوبصورت انداز میں تھی، بڑی خوبصورت ان کے معانی تھے. لیکن اخلاقیات کے وسیلے کو با اخلاق تو ہو سکتا ہے، نجات یافتہ نہیں ہو سکتا. تو نجات یافتہ ہونے کے لیے یسوع کا لہو ضروری ہے، اس کا کفارہ ضروری ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ خون کے بدلے خون ہے. کلام میں اصول ہے، خدا کے اصول نہیں بدلتے. اصول کیا ہے؟ گناہ کی مزدوری موت. اگر یسوع مصلوب نہیں ہوتا اور مر نہیں جاتا تو پھر مزدوری کا کام یا ابزانے کا کام یا کفارے کا کام انکمپلیٹ یا نامکمل رہتا. اس لیے اس کا مر جانا بہت ضروری تھا. اخلاقیات کی تعلیم بہت ضروری ہے تاکہ انسان ایک اچھا قبول سیرت انسان یا معاشرہ بنا سکے. آج دنیا میں 40% ایتھیسٹ ہے یا پیگنز ہیں جو کسی خدا پر ایمان نہیں رکھتے. پر ایتھکس تو وہاں بھی ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، وہ بھی کہتے ہیں یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. کارل مارکس جو کہ اشتراکیت کا بانی ہے،
وہ اپنی داس کیپیٹال میں اس طرح کی بے شمار باتیں لکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مذہب تو افیون ہے، ایک نشہ ہے جو ہمارے ماں باپ سے ہمیں ٹرانسفر ہوا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کی جگہ تم ہر چیز کو کامل کر دو، سب چیزیں مشترک ہو جائیں، سب اس میں شریک ہو جائیں، حکومت میں، کھانے پینے میں، ہر بات میں، وسائل میں، دولت میں، تمام آبادی اگر اس میں شریک ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن خدا کی ضرورت نہیں رہتی. اس لیے ضروری ہے کہ انسان اس بات کو جانے کہ اسے پاک بننا ہے، اسے نیک نہیں بننا. اب بے شمار لوگ ہیں دنیا میں جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے، ہاسپٹلز بنائے، لائبریریز بنائیں، انہوں نے بڑے بڑے کنویں کھدوائے، بڑے یتیم خانے بنوائے، آج بھی لوگ بنوا رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، اپنی طرف سے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. پر انسانیت کی خدمت انسان کو نیک تو بنا سکتی ہے لیکن انسان کو پاک نہیں کر سکتی. اور جب تک کوئی پاک نہیں ہوگا وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں نیک نہیں، وہاں پاک داخل ہوگی. اس لیے مقدس پطرس بھی کہتے ہیں اور پرانا عہد نامہ بھی کہتا ہے کہ پاک بنو کیونکہ تمہارا بنانے والا پاک. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر میں پاک ہوں اور مجھے پاک چیزگی کا یا راست بازی کا یقین میرے خداوند نے پاک روح کی مہر سے مجھے دے دیا ہے، اب مجھ پر لازم ہو گیا ہے کہ میں دوسرے ہم جنس انسانوں سے وہی محبت رکھوں جو مجھ سے کی گئی. اگر میں وہ محبت نہیں رکھتا تو پھر میرا کام ادھورا ہے، میری راست بازی ادھوری ہے، میری عبادت ادھوری ہے، میرا خدا کے کلام کی بشارت دینا، منادی کرنا یہ ادھورا ہے، کیونکہ میں اس محبت کو لوگوں کے سامنے اپنے کاموں سے یا اپنے رویے سے پیش نہیں کرتا. تو اس لیے ضروری ہے کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے 14ویں باب میں کہ جس کے پاس 11ویں باب میں 12ویں 13 ان ابواب کا اگر ہم مطالعہ کریں تو لکھا ہے کہ جس کے پاس میرے آئین ہے، اور پھر اس کے بعد لفظ ہے اور جس کے پاس میرے آئین ہے. اردو گرامر میں یہ مکمل فقرہ. پھر آگے دوسرا فقرہ شروع کرنے سے پہلے وہ کیا کہتا ہے؟ اور جس کے پاس میرے آئین ہے اور وہ جو اس پر عمل کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس آئین ہے وہ طبقہ کا فرق ہے، اور جس پر عمل جو کرتا ہے وہ طبقہ کا فرق ہے. اور جو اس پر عمل کرتا ہے وہی میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور اسی سے میرا باپ محبت رکھے. اور چونکہ اس سے میرا باپ محبت رکھے گا وہی میرے باپ کا پیارا ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم پر واجب ہے کہ انسان پر یہ واجب ہے، اس کا زندگی کا مقصد ہی یہی ہے. نمبر 1 ایماندار کہ وہ ایک خدا کی عبادت کرے. دوسری بات وہ پاک بنے. اور تیسری بات کہ وہ جس محبت سے وہ بچایا گیا ہے اس محبت سے دنیا میں حسن سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرے. جی تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ واضح طور پر آپ نے بتایا ہے. 3 چیزوں کے بارے میں سیکھا ہے ہم نے کہ ایک خدا کی عبادت کرنا، پاک بننے کی ضرورت ہے، اور تھرڈ یہ کہ اپنے ہم جنس یعنی آپس میں کلام مقدس میں خداوند یسوع سے کہتے تھے ایک دوسرے سے محبت رکھو. آپس میں محبت رکھو گے تو لوگ جانیں گے کہ تم میرے کیا ہو، شاگرد ہو. اور یہ بھی حکم ملا کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کر.
تبھی ہماری زندگی سے وہ کلام پورا ہوگا. یقیناً ناظرین اس سوال سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی. پادری صاحب چونکہ وقت اتنا اجازت نہیں دے رہا، لیکن ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے. ان خطوط کی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ مسیحی ایمان کا مطلب مسیح خداوند کے ساتھ ملاپ ہے. اس سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں بتائیں. اس سے مراد جو ہے، جو بائبل مقدس میں ہے، ہوسی میں اس کا جواب دیا گیا ہے. ہوسی کے 6 باب میں وہ کہتا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے. اب عدم معرفت کیا ہے؟ اس کا انگلش میں بائبل میں ترجمہ ہے لیک آف نالج. کیا سمجھ کے عبادت کر رہے ہیں؟ کیا سمجھ کے پاکیزگی کی تلاش کر رہے ہیں؟ کیا سمجھ کے ایک دوسرے کے ساتھ ہم رویے یا اختیار یا جو کچھ بھی رکھ رہے ہیں، کیا سمجھ کے یہ ہماری مرضی ہے یا ہمارے خدا کی مرضی ہے؟ لیکن جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدا کی مرضی ہے، بلکہ حکم ہے ان باتوں کے بارے میں. اب سوال یہ ہے کہ خدا کو کیسے پہچانا جائے. عدم معرفت یہ ہے نا کہ خدا کو نہیں پہچانتے. سوال یہ ہے کہ خدا کو کیسے پہچانا جائے. اس کے لیے جب ہم علم تصوف کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا کہ میں بیان کر سکوں. نیکسٹ کسی قسط میں اگر آپ اس سوال کو دوبارہ کریں گے تو میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ علم عرفان کیا ہے، خدا کی پہچان کیا ہے، اور تصوف میں پہچان سے مراد کیا ہے. تھینک یو پادری صاحب، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ مسیح ایمان کا مطلب مسیح خداوند کے ساتھ ملاپ ہے. تو پالوس رسول بڑی جس طرح آپ نے بتایا کہ اس میں مسیح نظر آنا چاہیے، تو پالوس رسول بھی اپنے خطوں میں کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، میری مانند بنو کیونکہ میں مسیح کی مانند ہوں. یقیناً ناظرین آج کے اس ایپیسوڈ میں جتنی باتیں سیکھی ہیں، میرا ایمان ہے یہ تمام باتیں آپ کی روحانی ترقی کا باعث بنی ہوں گی. باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں، مگر ہم اگلے ایپیسوڈ میں اور باتوں کو سیکھیں گے، اسی موضوع کے متعلق اور باتوں کو سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے برکت پانے والے ہوں گے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آج کے اس ایپیسوڈ میں مجھے اور پادری صاحب کو اجازت دیں. خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی